ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نعتیہ اشعار کی تشریح پر مشتمل یہ پروگرام کلام شہنشاہ سخن آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے پیارے پیارے نعتیہ اشعار کی کچھ وضاحت ہم سنتے ہیں اور انہیں طرز میں بھی سماعت کرتے ہیں۔ آپ کے دیوان ذوق نعت کے پہلے نعتیہ کلام جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، اس کے تقریباً 8 شعر ہم پچھلے پروگرام تک سن چکے تھے، اور آج ہم 9ویں شعر سے اس کلام کی تشریحات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کو بڑھانے کے لیے نعتیہ اشعار اور پھر انہیں خوش الحان نعت خوانوں سے اچھی طرزوں میں سننا اور مزہ دیتا ہے اور عشق رسول کو بھی بڑھاتا ہے۔ ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عشق رسول میں اضافہ کرنے کے ارادے سے اس پروگرام میں شامل رہیے۔ آئیے پہلے آپ کو کچھ اشعار طرز میں سنانے کی سعادت پاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کی تشریحات بھی پیش کی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا، خوب رویان جہاں تجھ پہ فدا ہوتے ہیں، وہ ہے اے ماہ عرب حسن دلارا تیرا، دشت پرہول میں گھیرا ہے درندوں نے مجھے، اے میرے خضر ادھر بھی کوئی ٹھہرا تیرا، بادشاہان جہاں بہر گدائی آئیں، دینے پر آئے اگر مانگنے والا تیرا۔ آئیے اب ان 4 اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 4 شعر طرز کے ساتھ سماعت کی ہے، اور اب ان کی کچھ وضاحت آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے اور پیارے پیارے نعت کے اشعار کو سمجھنے کی نیت سے، ان سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ شعر آپ نے سنا جو اس کلام کا 9واں شعر ہے، 9واں شعر ہے، کہتے ہیں خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ بعض اس کو خسروے پڑھتے ہیں، اصل لفظ ہے خسرو، خسرو مانے بادشاہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ خسروے کون و مکان ہیں۔ کون و مکان مانے ہر جگہ کے بادشاہ ہیں، تو آپ کا اسپیشل ملک، اسپیسیفک لینڈ نہیں ہے کہ جہاں تک آپ کی بادشاہت ہے اس سے آگے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں خدا عز و جل کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ چلتا ہے اور آپ کی بادشاہت ہے، تو آپ خسروے کون و مکان ہیں، سارے دنیا کے بادشاہ ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ پاک قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ آپ ساری کائنات کی طرف بھیجے گئے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسروے کون و مکان ہیں، سب جہان والوں کے بادشاہ ہیں،
لیکن پھر آگے کہتے ہیں اور تواضع ایسی، تواضع مانے عاجزی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، سبحان اللہ، کہتے ہیں ہاتھ تکیہ ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا۔ ہاتھ تکیہ بنا کر سو جایا کرتے تھے، آرام فرما لیا کرتے، خاک پر ہی سو جایا کرتے، کسی کپڑے کے بچھانے کی نوبت بھی نہ آتی اور بستر وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوتا اور آرام فرما لیا کرتے۔ اللہ اکبر، ایسی تواضع آپ نے کسی عام بندے میں بھی شاید نہ دیکھی ہو، اور یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کہ آپ اپنی تواضع میں بے مثال ہیں، آپ سے بڑھ کر تواضع کسی کی نہیں۔ تواضع کی ضد ہے تکبر، جو بندے کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ شیطان نے تکبر کیا تھا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ عز و جل کے دربار سے نکال دیا گیا، اور جب تواضع کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو تواضع عاجزی تو بڑی اچھی چیز ہے، اور انسان کو تواضع ہی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ویسے تواضع ہوتی ہے، اور انسان کو اپنا آپ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ کچھ بھی تو نہیں، وہ تھا کیا اور وہ کیا ہو جائے گا۔ جب یہ اپنی اصل کی طرف غور کرے گا تو پھر تواضع آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی بڑی شانیں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک نالین، اپنے جوتے اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے، اپنے گھر کا سودا سلف خود خرید کر اٹھا کر گھر پہ لے آتے، غلام اور صحابہ چاہتے کہ ہم اٹھا لیں، ہم خدمت کریں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے یہ کام سر انجام دے لیا کرتے تھے۔ اپنے گھر مبارک میں ایون جھاڑو وغیرہ کا معاملہ دے لیا کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہمارے منہ سے الفاظ بعض اوقات ادا نہیں ہو پا رہے ہوتے کہ ہم کہیں کوئی ہلکا جملہ نہ بول دیں، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے معاملات ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی تواضع اختیار کرنی چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہی ہوتا ہے، تو جس میں کچھ ہوتا ہے نا وہ عاجزی ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے حوالے سے یہ ایک بے مثال شعر ہے کہ خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خوب رویان جہاں تجھ پہ فدا ہوتے ہیں، وہ ہے اے ماہ عرب حسن دلارا تیرا۔ خوب رو یعنی خوبصورت، خوب رویان خوبصورت کی جمع ہے، خوب رو کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے دنیا بھر کے حسین و جمیل تجھ پہ فدا ہوتے ہیں، آپ پر قربان ہوتے ہیں۔ آپ کا حسن ایسا ہے کہ دنیا بھر کے خوبصورت آپ پر قربان ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان کا حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہے اے ماہ عرب، ماہ عرب یعنی عرب کے چاند، ماہ یعنی چاند، حسن دلارا تیرا۔ حسن دلارا کا مطلب ہے دل کو خوش کر دینے والا، دل کو مزین کر دینے والا حسن، کہ جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو نہ صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں، آنکھیں مزہ لیتی ہیں، لطف لیتی ہیں، بلکہ دل بھی خوش ہو جاتا ہے، دل بھی سینے میں جھوم جاتا ہے۔ وہ حسن دلارا ہے آپ کا، اور آپ کی یہ شان ہے کہ ہاتھ کو تکیہ بنا کر خاک پہ آرام فرما لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہے ہیں اگلے شعر میں کہ دشت پرہول میں گھیرا ہے درندوں نے مجھے، دشت پرہول میں گھیرا ہے درندوں نے مجھے، اے میرے خضر ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ یہاں پر اب اپنے لیے فریاد کر رہے ہیں، اپنے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے آقا، دشت پرہول، دشت کہتے ہیں جنگل کو، صحرا کو، ویرانے کو، جہاں کوئی نہ ہو، بندہ پھنس جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پرہول، ہول کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا لفظ ہولناک، تو ہولناک سے ہے یہ کہ جہاں پر بڑی تکلیفیں ہوں، بڑا ڈر ہو، خوف ہو۔ پرہول یعنی جہاں پہ جس جگہ خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، ایسے ویرانے میں، دشت پرہول یعنی خوفناک ویرانے میں پھنس گیا ہوں، اور صرف پھنس نہیں گیا اکیلا ہونے کی وجہ سے، بلکہ درندوں نے مجھے گھیر بھی لیا ہے۔ دشت پرہول میں گھیرا ہے درندوں نے مجھے۔ درندے کہتے ہیں شیر کو، چیتے کو، چیر پھاڑ کر دینے والے جانوروں کو۔ یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد ہے دنیا کے معاملات پہ میں پھنس گیا ہوں، اور تکبر نے، حسد نے، غرور نے، دنیا کے مسائل نے، دنیا کے فتنوں نے، یہ دنیا کے درندوں سے بڑھ کر بڑے درندے ہیں کہ دنیا کا درندہ تو جان لے لیتا ہے، لیکن یہ چیزیں، یہ مسائل اور یہ فتنے ایمان لے لیتی ہیں۔ لہٰذا یہ میرے آقا میں پھنس گیا ہوں اس
ویرانے میں آ کر نہ نیکی کر پا رہا ہوں، نہ عبادت میں مزہ آ رہا ہے، نہ نیکی کے کاموں میں رغبت مل رہی ہے، اے میرے آقا کرم کیجئے، اے میرے خضر ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ خضر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو بچاتے ہیں اور پانی کے معاملات میں، سمندر میں آپ کی ذمہ داری ہے، جو بھی اس میں بھٹک جاتے ہیں سمندر وغیرہ میں، پانی میں، تو حضرت خضر علیہ السلام انہیں سنبھالتے ہیں، اللہ کے حکم سے انہیں بچاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں میرے خضر تو میرے آقا آپ ہیں، آپ مجھے بچانے والے ہیں، تو اے میرے خضر ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، میرے پاس آ جائیے، کوئی آپ پھیرا لگائیے تاکہ مجھ سے درندے بھاگیں۔ جس طرح کوئی طاقتور آتا ہے تو درندے بھاگ جاتے ہیں اور بندہ بچ جاتا ہے، اس طرح میں بھی پھنسا ہوا ہوں، آپ آ جائیے اور میری مشکل کو آسان کر دیجئے۔ تو اس طرح سے اپنے لیے ایک طرح کی التجا ہے، اپنے آقا سے استغاثہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں بادشاہان جہاں بہر گدائی آئیں، بادشاہان جہاں بہر گدائی آئیں، دینے پر آئے اگر مانگنے والا تیرا۔ یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے۔ بہر گدائی یعنی غلامی کرنے کے لیے، گدائی غلامی سے ہے یا مزدوری کہہ لیں، کسی کی خدمت کہہ لیں، کہ جہاں کے بادشاہ غلام بن کر آئیں اور اپنا جو ہے وہ معاملہ لے کر آئیں، اپنا مسئلہ لے کر آئیں، اپنا کام لے کر آئیں، کس کے پاس اور کس کے در پر؟ کہہ رہے ہیں دینے پر آئے اگر مانگنے والا تیرا، آپ کے در کے بھکاری کے پاس۔ اے میرے آقا آپ کے در پر جو مانگنے والا ہے نا، اگر وہ دینے پر آئے تو سارے جہاں کے دنیا کے بادشاہ اس کے در پر گدائی کے لیے آئے کہ ہمیں بھی غلام بنا لو بھائی، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ اتنی عطا ہے آپ کے در کے مانگنے والوں کی، تو آپ کی عطاؤں کا کیا عالم ہو، آپ کا دینا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو حضور کے در کے غلام یہ لوگوں کے غم دور کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے غلاموں کی حاجت روائی کرنے پر آئیں تو پھر کیسی حاجت روائی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان اشعار کی کچھ وضاحت آپ کو پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنوں دوست کے منہ پر ہے کشادہ یکساں، روئے آئینہ ہے مولا در والا تیرا، پاؤں مجروح ہے منزل ہے کڑی بوجھ بہت، آخر ایسے میں پایا نہ سہارا تیرا، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، آفتوں میں ہے گرفتار غلام عجمی، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ آئیے اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، 4 مزید اشعار آپ نے پیاری سی طرز میں سماعت کیے۔ کلام کی تشریح جاری ہے۔ جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، مشکل الفاظ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اشعار بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ انہیں پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ اس کلام کا 13واں شعر جو آپ نے ابھی طرز میں سنا، کہتے ہیں کہ دشمنوں دوست کے منہ پر ہے کشادہ یکساں، روئے آئینہ ہے مولا در والا تیرا۔ اس سے پچھلے شعر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی بات ہو رہی تھی۔ آپ کے مانگنے والوں کا یہ حال ہے، اگر وہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیں تو بادشاہان دنیا کی قطاریں لگ جائیں، لائنیں لگ جائیں، میرے آقا آپ کے در کی کیا بات ہوگی؟ پھر کہہ رہے ہیں آپ کے در کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دشمنوں دوست کے منہ پر ہے کشادہ یکساں۔ ایسا نہیں کہ صرف دوست کو ہی دیتے ہیں، جو آپ کا چاہنے والا ہے، جو آپ کا ہے اسی کو ملتا ہے، دشمن کو بھی آپ عطا کر رہے ہیں، دشمن کو بھی نواز رہے ہیں۔ میرے آقا آپ سب کو نوازتے ہو، آپ کے لیے گویا دشمن و دوست کے منہ پر آپ کا دروازہ برابر کھلتا ہے، دشمن بھی آ کے لے جاتا ہے،
اور آپ کی عطاؤں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ دنیا میں تو جو آقا کا نہیں ہے، جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ بھی تو ان کا صدقہ کھا ہی رہا ہے نا، کیونکہ ہر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ پا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہا اس کو بھی صدقہ ضرور مل رہا ہے، لیکن اس کی لمٹ ہے دنیا تک، اور جو غلام ہیں وہ حشر میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی ان کا حصہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میرے آقا ایسا کوئی کریم ہوگا جیسے آپ ہیں کہ دشمن کو بھی دے رہے ہیں، دوست کو بھی برابر نواز رہے ہیں۔ آپ کا در تو ایسا ہے جیسے آئینہ ہوتا ہے، آئینے کے سامنے جو جاتا ہے اپنا چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئینہ کسی کو کہے میں تجھے تو آنے دوں گا، دوسرے کو کہے نہیں تو نہیں آ سکتا۔ آئینہ جیسے ہوتا ہے ایسے آپ کا دروازہ ہے، روئے آئینہ ہے مولا در والا تیرا۔ آپ کا در، آپ کا دروازہ آئینے کی طرح ہے، سب کے لیے کھلا ہے اور سب کو آپ نواز رہے ہیں۔ ایسے ہیں میرے آقا، سب کو عطا کر رہے ہیں، اور یہ خیرات آپ کے در سے بٹ رہی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں در مصطفیٰ کی خیرات پر پلنے والوں میں سے ہی رکھے۔ آگے فرماتے ہیں 14ویں شعر میں، پاؤں مجروح ہیں منزل ہے کڑی بوجھ بہت، پاؤں مجروح ہیں منزل ہے کڑی بوجھ بہت، آہ اگر ایسے میں پایا نہ سہارا تیرا۔ مجروح کہتے ہیں زخمی کو، منزل ہے کڑی، کڑی یعنی سخت، اور بوجھ بھی بہت ہے، یعنی بہت زیادہ سامان ہے، اور یہاں پر بوجھ سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے، کہ پاؤں بھی زخمی ہے، کہ چلنے والے کو پاؤں بھی مضبوط چاہیے اور پھر جوتے بھی مضبوط چاہیے، یہاں تو پاؤں ہی زخمی ہے، اور میں منزل بھی تکلیف دہ پہ جا رہا ہوں، قبر کے معاملات ہیں، حشر کے معاملات ہیں، اور بوجھ بھی بہت ہے، کہ بوجھ کم ہو تو بندہ کہتا ہے چلو زخمی پاؤں سے بھی کچھ چل لے گا، یہاں تو حال ہی بے حال ہے، پھر کیا کرے اگر آپ کا سہارا نہ ملے؟ اگر آپ کا سہارا نہ ملے تو پھر آہ، یہ آہ میں جواب ہے کہ آہ کر ایسے میں پایا نا سہارا تیرا۔ اگر سہارا آپ کا نہ ملا تو پھر مجھ پہ آہ ہے، مجھ پر تو اوف ہے کہ پھر تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ ہاں آپ کا سہارا مل جائے تو پھر اس غلام کا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو میرے آقا میرا کام بنا دیجئے، یہ التجا بھی ہے اور اپنی ناتوانی اور عجز کا اظہار بھی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں آگے 15ویں شعر میں، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے اور پچھلے شعر سے ریلیٹ بھی کرتا ہے کہ میرے آقا نیک تو اچھے ہیں، ان کے کام بھی اچھے ہیں، تہجد گزار ہے، روزہ رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ کر بھی لیتے ہیں تو ریاکاری اور دکھاوے کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو آپ کا سہارا ہے بس، اگر آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے، اگر نبی نے چھوڑ دیا تو پھر ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ یہ جو ہم پر ہے یہ سب آپ کا کرم ہے آقا، آپ کی عطا ہے، ورنہ ہم کوئی نیک تو نہیں۔ نیکوں کو تو ان کے اعمال کا بھی کچھ بھروسہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آپ کا سہارا ہے تو میں چل رہا ہوں۔ میرے آقا آپ ہی کرم فرمائیے گا کہ میں تو بد ہوں، بد کہتے ہیں گناہگار کو، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ بد کی جمع ہے بدوں، اردو میں بدوں یعنی گناہگاروں کے لیے آپ کا بھروسہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے سہارے کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ تو یہی کچھ مفہوم اس شعر میں شہنشاہ سخن نے بھی لیا ہے۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں، جو آخری شعر آپ نے طرز میں سماعت کیا تھا، کہتے ہیں آفتوں میں ہے گرفتار غلام عجمی، آفتوں میں ہے گرفتار غلام عجمی، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ جو عربی نہیں ہوتا اسے عجمی کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آپ کا جو عجمی غلام ہے، جو ہند میں بریلی میں رہتا ہے، اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہر بندہ اس سے مراد اپنی ذات بھی لے سکتا ہے، کہ آپ کا یہ غلام گرفتار ہے بلاؤں میں، آفتوں میں پھنسا ہوا ہے، تکلیفوں میں ہے، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا۔ ادھر بھی اس کے گھر پہ اور اس کے پاس بھی اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی پھیرا لگا لیجئے۔ اس شعر تک ابھی 16 شعر ہوئے ہیں، اور اس کلام میں 3 بار پھیرے کا ذکر آ چکا ہے، کہ ایک چکر لگا لیجئے میرے آقا۔ اس شعر میں بھی ذکر ہوا، اس سے پہلے بھی جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا،
حسرت 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. اس شعر میں بھی ایک پھیرے کا ذکر ہے کہ آقا ایک چکر لگا لیجئے. اور ایک اور شعر تھا جو 11واں شعر ہے اس کلام کا, اس میں بھی پھیرے کا ذکر ہے کہ دشت پرہول میں گھیرا ہے درندوں نے مجھے, اے میرے خضر ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. تو یہ ایک چکر کی التجا ہے, آقا ادھر قدم رنجا فرما لیجئے, ایک بار آ تو جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. یہ غلاموں کا حال ہوتا ہے, وہ اپنے آقا سے لو لگائے رکھتے ہیں, ان کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور عرض کرتے رہتے ہیں آقا مدینے والے داتا میرے گھر بھی آ جائیے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ آقا اپنے غلاموں کی لاج رکھتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور ہمارے گھروں پہ بھی آتے ہیں. آپ کو ایسے کتنے غلام ملیں گے کہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف مل گیا. تو یہ بھی تو پھیرا ہی ہے نا, یہ بھی تو قدم رنجا فرمانا ہی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ حقیقت میں بھی مجھے دیکھے گا. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو حق دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا, کیونکہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیس میں نہیں آ سکتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول کے وہ جام جو ان بزرگوں نے پیے تھے اس سے ہمیں بھی کوئی حصہ عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اشعار کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا.